أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جیسا کہ ابھی تلاوت ہوئی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک چیز تو ہمیں یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے تقریباً 2000 سال سے زائد ہو گئے جب پیدا ہوئے، اور ان سے پہلے 1500 سال پہلے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعنی ایک طرح آپ دیکھیں تو 3500 برس میں، یعنی آج تک جو ہے وہ اور قیامت تک آپ دیکھیں گے کہ 3 بڑی امتیں سطح زمین پر موجود ہیں، یہود،
عیسائی اور مسلمان، اور اس وقت دنیا کی تقریباً 7 ارب آبادی میں سے تقریباً 2.5 ارب انسانوں کا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مذہب کیا ہے اور اس مذہب سے متعلق لوگ کیسے ہیں، اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بہترین طریقے سے بات کرنے کی اور آپ کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیات ابھی جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، یہ تو انشاءاللہ بھی کچھ دیر بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو پہلے ہم اس سے دیکھتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ عیسائی جو ہے انہوں نے 3 خداؤں پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا حضرت مریم۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ رہنمائی صرف اس وقت ہمارے پاس قرآن ہے، لہٰذا ہم قرآن ہی کی روشنی میں دیکھیں گے سب کچھ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ اس کی آیت نمبر 33 سے 47 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے نادیہ؟ جی 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 آبا، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقت ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو باخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 9 ہجری میں جو ہے وہ عرب کے اندر نجران کے علاقے میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی مشرکین حجاز میں زیادہ تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کی ساری سرزمین پہ ان کے درمیان، اور یہود جو ہے وہ مدینہ میں اور خیبر کے علاقے میں زیادہ تھے، اور یہ نجران کے علاقے میں تھے عیسائی۔ ان کی 73 ان کی بستیاں تھیں، اور 1,20,000 قابل جنگ مرد تھے۔ ان میں سے ان کے جو سردار ٹائپ لوگ تھے، یعنی ہر قبیلے سے تقریباً 60 افراد کا وفد جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ قرآن آپ کی کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا بتایا گیا ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے ہی بات شروع کی کہ مریم بھی عام طریقے سے پیدا کی گئی، وہ خدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ دیکھیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی والدہ نے کس طریقے سے دعا کی، اور پھر جو ہے وہ بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی، اور انہوں نے منت یہ مانی تھی، نظر یہ مانی تھی کہ وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس سے ہیکل سلیمانی کی نظر کریں گی، اور اس کی خدمت کے لیے کہ وہ وہیں پر جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے جو بچہ پیدا ہوگا، اور پھر جو ہے لیکن وہ بچی پیدا ہوئی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ مریم کس طرح خدا ہو سکتی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی اگلی آیات میں جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت زکریا جو ہے وہ
حضرت مریم کو جب دیکھتے تھے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ عبادت کرتی ہیں، تو ان کا بھی جی چاہا، بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک بالکل یعنی جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق پیدا کیے گئے کہ عام روٹین سے ہٹ کر جیسے بوڑھوں کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کہنے سے پایا کن پس ہو جاتا ہے۔ حضرت زکریا کے ہاں بھی حضرت یحییٰ کی پیدائش اسی طریقے سے ہوئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں، پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سربسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہی بات کہی جا رہی ہے انہیں کہ اللہ نے اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ انہیں چن لیا۔ وہ کیا خدمت ہے دیکھیں نا، اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ ہیکل جسے بیت المقدس ہم کہتے ہیں آج بھی جو ہے وہ مسجد موجود ہے۔ دیکھیں اس میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ وہاں پر آ رہی تھی اور اس کی تربیت کرنی مقصود تھی، اس لیے جو ہے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ دیکھنا ہے کہ کون جو ہے وہ حضرت مریم جو ہیں وہ ان کا خیال رکھیں گے، ان کی تربیت کریں گے۔ تو یہی جھگڑا تھا، اور اس میں طریقہ کار یہ تھا اس وقت کہ کسی بھی نہر میں قلم جہاں پر پانی کا بہاؤ ہوتا تھا وہ قلم پھینک دیتے تھے، جس سے توریت لکھتے تھے، جس سے ہیکل کے جو بھی جیسے ہمارے ہاں علماء حضرات ہیں ان کے ہاں بھی اسی طریقے سے ان کے علماء جو توریت لکھا کرتے تھے جس کے قلم سے وہ پانی میں پھینک دیتے تھے، اور جس کا قلم جو ہے وہ مخالف بہاؤ پر آ جاتا تھا، یعنی تیر کر آگے نہیں جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ قرہ اس شخص کے نام نکلا ہے، لہذا یہ قرہ جو ہے وہ حضرت زکریا کے نام نکلا، جو رشتے میں ویسے بھی حضرت مریم کے خالو تھے۔ آگے بات آتی ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ بھی ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ دیکھیں حضرت مریم کو پر آزمائش ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے تھے پوری تفصیل کہ یہ سب کچھ کیا ہوگا، تاکہ ان کو حوصلہ رہے اور وہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی آزمائش کسی پر بھی جو ڈالی جاتی ہے وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالی جاتی، اور ظاہر ہے یہ ایک بڑی حوصلے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے یہ پورا پیغام جو ہے وہ حضرت مریم کو بتا رہے تھے۔ تو حضرت یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ تو دیکھیے ساری باتیں جو ہیں وہ حضرت مریم کو بچے کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ بتا دی گئی تھی، اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت حوا کو جو ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ بغیر ماں کے پیدا کیا، اور حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے
یہ بات کسی طور پر بھی مشکل نہیں تھی کہ وہ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرے، لہذا یہ وہ ابتدائی بات تھی۔ اور یہ خدمت لیتے ہوئے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جو ہیں ان کی تعریف کی ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں کہ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ آپ کو ہوتا ہے کہ یہود نے جو ہے وہ حضرت مریم کے بارے میں بہت غلط باتیں کی جو ہم اپنی زبان سے کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام ساری دنیا کے لوگوں کو بھیجا کہ وہ بالکل پاک خاتون تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اگلی بات جو کہی گئی وہ سورہ مریم میں آیت نمبر 21 تا 40 میں، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی، پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا، وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ اس وقت جو ہے وہ یہ بھی رواج تھا کہ چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہے، ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے جو ہے وہ اٹھایا جاؤں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس سے اگلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہر مرحلے پر جو ہے وہ حضرت مریم کی مدد کی۔ وہ ظاہر ہے کہ کنواری لڑکی کے لیے یہ بات بہت ہی مشکل تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر جگہ مدد کی اور وہ بیت المقدس سے کچھ دور ایک مقام ہے بیت اللحم، وہاں پر چلی گئیں، اور یہ بھی کی بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا اور ان کی بچے نے حضرت عیسیٰ نے خود گہوارے میں کس طریقے سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں، اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے،
اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنے کھلے طریقے سے، صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر بات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ سارا واقعہ جو ہے کس طریقے سے ہوا، اور کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ بتایا کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم سورہ آل عمران کی جو ہے وہ آیت نمبر 48 سے 64 یعنی 48 سے 64 میں دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا، دیکھیے حضرت یہ جو گہوارے میں باتیں کی گئی تھی وہ نبوت انہیں اسی وقت نہیں ملی تھی، بلکہ یعنی زمین کے اوپر وہ 33 برس رہے، تو جب وہ 30 برس کے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہیں نبوت دی گئی تھی۔ اور بات آ رہی ہے کہ جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و تربیت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانہ میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق کہ لوگ قائل ہو جائیں اس کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں ارسطو کے بارے میں اور افلاطون وغیرہ کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے اور اسی دور کے اندر بڑے بڑے طبیب موجود، لیکن اتنا بڑا طبیب تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا حکیم تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو مردہ کو زندہ کر دیں۔ لہٰذا عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک سور پھونکنے کے لیے کہیں گے تو اس کی آواز پر جو اللہ کی طرف سے ہوگی سارے مرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح کریے کہ وہ پرندے کو مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اس میں جو ہے وہ پھونکتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کچھ مرے ہوئے لوگوں کی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ نے ان کو زندگی دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار۔ یہ حواری وہ قریب اس کا معنی جو ہے وہ انصار کا مفہوم ہی ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عیسائی ہیں، یہ عیسائیت تو بہت عرصے بعد جو ہے وہ لوگوں نے خود سے گڑھ لی، انہوں نے اپنے آپ کو مسلم کہا۔ اور وہ کہتے ہیں مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ پھر بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ یہود تھے۔ یہودیت بھی جو ہے وہ خود سے گھڑا ہوا جو ہے وہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے وہ یہ لقب نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو یوں کہیں۔
اللہ نے تو بنی اسرائیل ہی کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 33 برس کے ہونے والے تھے، یعنی ان کی نبوت کا عرصہ جو ہے وہ تقریباً 3 سال کا ہے، تو بس 12 ان کے حواری تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پر تھے، یعنی یہ فلسطین اور اس کے قرب و جوار کے تمام علاقے جو ہیں وہ رومی بادشاہ کی حکومت تھی وہاں پر، اور بنی اسرائیل مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ بادشاہ کو بھڑکاتے رہتے تھے، اور بالآخر انہوں نے بادشاہ کو راضی کر لیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیں، یعنی پھانسی دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خفیہ تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ کے ایک حواری جو ہے اس نے جو ہے وہ آپ ایک پہاڑی پر تھے، اور پہاڑی اس نے آ کر جو ہے وہ یہ اطلاع دی تھی بنی اسرائیل کو کہ آپ کس جگہ ہیں، لہذا آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس گرفتاری کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے، بعض لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو حواری جس نے شکایت کی تھی آپ کی، اسی کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی تھی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہرہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ بات آ رہی ہے آیت نمبر 58 میں 58 میں، اے نبی یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں وہ پورا قصہ جو ہے وہ اس وفد کے سامنے رکھ دیا گیا جو آپ کے پاس آیا تھا کہ اب تو پورے ظاہر 9 ہجری کی بات ہے کہ تقریباً عرب پر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہ سوچ رہے تھے کہ یا تو ہم اسلام قبول کر لیں یا پھر ذمہ بن کر رہیں۔ تو انہیں یہ بات سنائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک اس عیسیٰ کی مثال آدم کی، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملہ میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی مباہلے کی دعوت دی گئی، آپ سے کہا گیا کہ اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے وفد کے تو انہیں کہیں گے یہ اپنے بال بچوں کے ساتھ میدان میں آ جائیں، اور آپ سے نے کہا کہ میں بھی میدان میں آ جاتا ہوں، اور پھر ہم اللہ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن وہ لوگ نہیں آئے کیونکہ وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا پکا یقین رکھتے تھے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جس کی مسیح علیہ السلام نے جو ہے وہ بشارت دی ہے۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان رکھتا ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں،
اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم ہیں، صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پوری بات جو ہے وہ رکھی گئی۔ اس کے بعد وہ آیات جو کہ آج تلاوت کی گئی ہیں اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے 175 یعنی 175 تک ہے۔ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین و آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین و آسمانوں کے مالک کو کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سمجھ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خدا ہے، وہ دانا ہے اور وہ خود اتنا طاقتور ہے کہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور مدد کی ضرورت تم لوگوں کو ہے، بیٹوں کی ضرورت تم لوگوں کو ہے۔ پھر فرمایا مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اور اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا وہ اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو بتائی گئیں۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک کتاب کہ ہم مسلمان کیوں ہوئے، تو ایک نو مسلم خاتون یہ لکھتی ہے کہ میں نے جب قرآن کے اندر یہ دیکھا کہ اس میں مریم نام کی صورت ہے تو بس میں یہ دیکھ کر ہی میں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ دین ایسا ہے جس میں کسی قسم کا جو ہے کوئی تعصب نہیں ہے۔ اور ایک اور مرد حضرت کی جو نو مسلم تھے ان کی بات پڑھ رہی تھی کہ میں وہ بتاتے ہیں کہ میں عیسائی تھا اور میں اپنے دوست کے پاس جو جس نے مجھے ہندوستان میں دعوت دی ہوئی تھی، ان دنوں پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، تو انہوں نے کھانے میں پلاؤ بنایا ہوا تھا۔ مجھے یہ کھانا اتنا پسند آیا کہ میں نے کہا کہ جن لوگوں کا کھانا اتنا اچھا ہے ان کا مذہب کتنا اچھا ہوگا، اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دیکھیے جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے حق کی طرف آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں قبول کرنا ہوتا وہ پورا قرآن، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گلاسکو یونیورسٹی میں یہود جو ہے وہ قرآن پڑھاتے ہیں لوگوں کو، یہاں سے جانے والے مسلمانوں کو بھی۔ ذرا دیکھیے پورا قرآن پڑھ کر بھی وہ سوائے نکتہ چینیوں کے اور کچھ نہیں نکالتے، اور ہدایت انہیں ان کے نصیب میں ہی نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ گویا یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی تعلیمات جو ہیں اس میں ان کو ہم تین نکات میں جو ہے وہ سمو سکتے ہیں کہ ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلہ میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے، صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو
हिल्लत व हुर्मत और जवाज़ो अदम जवाज़ की पाबंदियों से जकड़ने वाला कानून और ज़ाब्ता सिर्फ अल्लाह का है। दूसरों के आयद करदा कवानीन मंसूख कर दिए जाएं। तो दर हकीकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया के मिशन में बिल्कुल भी कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो इनके बारे में यानी हज़रत ईसा के दुनिया से चले जाने के बाद इन लोगों ने कैसे-कैसे तब्दीलियाँ की। तो अल्लाह ताला इसका ज़िक्र सूरह हदीद में उसकी आयत नंबर 27 और 28 में करते हैं। और इन सब के बाद ईसा इब्न मरियम को मबूस किया और उसको अंजील अता की, और जिन लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की उनके दिलों में हमने तरस और रहम डाल दिया, और रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद कर ली थी और हमने उसे उन पर फर्ज नहीं किया था, मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलब में उन्होंने आप ही ये बिद्दत निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका अजर हमने उनको अता किया, मगर उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो फासिक हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा अता फरमाएगा और तुम्हें वो नूर बख्शेगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे और तुम्हारे कसूर माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और मेहरबान है। तो आप ये देखिए, ये दोहरा अजर भी अहले किताब के लिए है अगर वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो ये जो बात की गई है यहाँ पर बिदअत की, रहबानियत की, उसके बारे में भी जो है वो थोड़ा-सा हमें देखने की ज़रूरत है कि इसमें एक बात तो आपके सामने ये आएगी कि इनकी तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ लिखने वाले 80 के करीब अनाजील हैं ईसाइयों की, जिसमें से 4 को उन्होंने मुंतखब किया है। एक का नाम मती है जो हज़रत ईसा के बाद 41 ईस्वी में तहरीर की, और इसमें ज़्यादा इसराइली वाक़यात हैं। और इसके बाद मरकस, ये 70 ईस्वी में लिखी गई और इसके मुखातिब जो हैं वो रूमियों में से एक शख्स था जिसने जो है वो ये लिखी, और वो उसमें ज़्यादा रूमी लोगों को जो है वो हदायत की तरफ बुलाता है। लूका की अंजील 80 ईस्वी के करीब लिखी गई और इसमें बेइंतहा शिर्क मौजूद है। यूहन्ना 90 ईस्वी में लिखी गई, और लिखने वाले जो चारों अफराद हैं इनमें से किसी का भी सिलसिला मसीह अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंचता। और ये भी बात कि तमाम अनाजील जो हैं वो यूनानी ज़बान में लिखी गई हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम हवारियों की ज़बान जो है वो सुरयानी थी। तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ गलत है जो इन चीज़ों के इन अनाजील के अंदर जो है वो शामिल कर दिया गया है। अब ये कि रहबानियत क्या है? रहबानियत दुनिया को तर्क कर दिया जाए और अपना ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ हो। वैसे आप सोचें कि अगर सारे लोग यूँ कर लें कि हमने जन्नत लेनी है और हम दुनिया को तर्क कर दें, तो दुनिया का कारोबार कौन सँभालेगा? तो वैसे ये चीज़ जो है वो बड़ी गलत थी। दूसरी बात ये, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के 2 सदियों बाद तक ईसाई कलीसिया जो है वो रहबानियत को नहीं जानते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर बाद में आई। लेकिन फिर भी कि क्या वजह थी कि उन्होंने जो है वो ये रवैया अख्तियार किया रहबानियत वाला, तो उसमें पहली वजह ये थी कि कदीम मुशरिक सोसाइटी में दुनिया परस्ती और शहवानियत इस कदर मौजूद थी कि इसका तोड़ करने के लिए मसीही उलमा इत्तदाल से हट गए। नफ्स को मारने के खुद साख्ता तरीके उन्होंने इख्तियार किए। जैसे ये बहुत सारी चीज़ें हमें अपने यहाँ मज़हबी लोगों के अंदर, जो अपने आप को मज़हबी कहते हैं, उन लोगों के अंदर तारीख़ में बहुत सारे लोगों की मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने किस-किस तरीके के मुजाहिदे किए, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने कभी भी नहीं किए थे। लिहाज़ा ये सब चीज़ें गलत थी। नंबर 2 जो रहबानियत की वजह थी उनके अंदर कि मसीहत जब फैलने लगी तो तौसीह के शौक में कदीम ज़माने के तावीज़, गंडे, अमलियात, फ़ालगिरी, गैब गोई,
जिन भूत भगाने का अमल सब शुरू कर दिए। और आप देखें कि ये सारी चीजें इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। एक दो मर्तबा तो मैं सिर्फ देखने के लिए जो है वो ऐसी जगह पर भी पहुंची कि मैं देखूं ये लोग क्या करते हैं। इतने पढ़े लिखे ठीक ठाक लोग जो हैं वो भी ऐसे आमलों के चक्रों में आ जाते हैं और बेइंतहा बातें जो है वो गलत कर देते हैं। तो आप देखिए कि आए दिन हम अपने अखबारात में भी ये चीजें पढ़ते रहते हैं। लगता है कि ये सारी चीजें भी मुसलमानों के अंदर इन्हीं तरीकों से जो आई। तीसरा सबब तौरात को छोड़ चुके थे और अंजील में ज्यादा अखलाकियात है, जिंदगी गुजारने का कानून नहीं है। इसलिए मसीही उलमा बाहिर के फलसफों और तौर तरीकों से मुतासिर हुए और गलत बातों की तरफ जो है वो चल पड़े। ये तो थी, लेकिन ये कि रहबानियत असल में हम लोग यहाँ बैठकर इस चीज को नहीं समझ सकते। मैंने ये चीज जो है वो मौलाना मोहतरम की किताब नसरानियत में जब देखी कि किस तरीके से ये लोग करते थे, और आप बिल्कुल देखेंगे कि हमारे आज के दौर में भी आप कितने ही मज़ारों के इर्द-गिर्द बैठे हुए ऐसे लोगों को देखेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि इस दौर के ईसाई और औलिया की जो खूबियाँ बयान की गई हैं, वो ऐसी मिसालों से भरी पड़ी हैं। किसी वली की तारीफ़ ये थी कि 30 साल तक वो बिल्कुल खामोश रहा और कभी उसे बोलते ना देखा। किसी ने अपने आप को एक चट्टान से बाँध रखा था। कोई जंगलों में मारा-मारा फिरता और घास-फूस खाकर गुज़ारा करता। कोई भारी बोझ हर वक़्त उठाए फिरता, कोई तौक़ सलासल से अपने अज़ा जकड़े रखता और कुछ हज़रात जानवरों के भट्टों या खुश्क कुओं या पुरानी कब्रों में रहते थे। और कुछ दूसरे बुजुर्ग हर वक्त नंगे रहते थे और अपना सतर अपने लंबे-लंबे बालों से छुपाते और ज़मीन पर रेंग कर चलते थे। तो ये ऐसे ही नाम नेहाद वली आपको जो है वो पाकिस्तान में कई मज़ारों के इर्द-गिर्द भी बैठे मिल जाएँगे कि लोग कहते हैं कि ये हमें कोई गाली दे दें या हमें डाँट ही दें तो भी हमारी मन्नत जो है वो पूरी हो जाएगी। इन बातों से भी जो है वो बचने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि ये लोग सारी-सारी ज़िंदगी नहीं नहाते थे और तीसरा ये कि अज़दवाजी ज़िंदगी से एतराज़ करते थे। वो शादी करना तो दरकिनार औरत की शक्ल तक ना देखते और अगर शादीशुदा हो तो बीवी को छोड़कर निकल जाए, ये उनका कहना था। और कतई रहमी जो है उसके अंदर भी ये बहुत आगे थे। सारी-सारी ज़िंदगी अपने घरवालों की, अपने माँ-बाप की शक्ल तक जो है वो ना देखते थे। मैं बहुत मुख्तसर अब इसलिए बयान कर रही हूँ कि हमारे पास वक़्त भी कम है। और फ़िरका वाराना बुनियादों पर भी एक-दूसरे पर ज़ुल्म करते थे। आप ये देखिए चौथी सदी तक पहुँचते-पहुँचते मसीहत में 80-90 फ़िरके पैदा हो चुके थे। सेंट ऑगस्टाइन ने अपने ज़माने में 88 फ़िरके गिनाए हैं। ये फ़िरके एक-दूसरे के खिलाफ सख्त नफ़रत रखते थे। इस नफ़रत की आग को भड़काने वाले भी राही भी थे और इस आग में मुखालिफ ग्रोहों को जलाकर खाक कर देने की कोशिशों में भी राह पेश-पेश थे। इस्कंदरिया इस फ़िरका वाराना कशमकश का एक बड़ा अखाड़ा था। वहाँ पहले एरियन फ़िरके के बाशिप ने अतास्यूस की पार्टी पर हमला किया। उसकी खानकाहों से कँवारी राहबात पकड़-पकड़ कर निकाली गईं। उनको नंगा करके खारदार शाखों से पीटा गया और इनके जिस्म पर दाग लगाए गए ताकि वो अपने अकीदे से तौबा करें। आज भी आप देख लें कि यही कुछ कर रहे हैं ये ईसाई जो हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो इनकी फ़िरकावारियत जो इस वक़्त दुनिया के अंदर मौजूद है, वो रखना चाहूँगी। वैसे तो आप जैसे देखा है कि 88 के करीब इनके फ़िरके थे। आजकल जो है वो 4 बड़े फ़िरके हैं। एक है रोमन कैथोलिक, सबसे बड़ा फ़िरका है फ्रांस, इटली, स्पेन, जनूबी अमेरिका और ये जो है वो यहाँ पर ज़्यादा ये लोग हैं और इसकी बुनियाद सेंट पीटर ने रखी थी। पोप इन अकायद को भी तब्दील कर सकता है। इसका मरकज़ इटली शहर का वेटिकन सिटी है। पिछले अदवार में पोप के मशवरे के बगैर बादशाह भी फैसले नहीं कर सकते थे और पोप का दरबार भी बादशाहों की तरह सजा हुआ होता था। और इनके मुखालिफ में दूसरा जो है वो ऑर्थोडॉक्स है, चर्च है, यानी दूसरा इनका जो फ़िरका है। ये लोग सियासी मैदान में चर्च का अमल दखल नहीं समझते। ये लोग मौजूदा बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करते हैं
اور ان کی زیادہ تعداد تقریباً 30 کروڑ کے قریب جو ہیں روس، بلغاریہ، یوکرائن، جارجیا، سربیا، یونان میں ہیں. نمازیں اور روزے بھی یہ رکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ یوکرائن اور رشیا میں جو ہے وہ جنگ ہے. دونوں ہی ملکوں کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ آرتھوڈاکس ہیں. بس یہ دنیا کے چاہنے والے لوگ ہیں. مذہب جو ہے وہ ان کی صرف انفرادی زندگی تک ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ پوری زندگی کے بارے میں ہمیں عمل کا راستہ دیتا ہے. تیسرا بڑا فرقہ ان کا پروٹسٹنٹ ہے. یہ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے یعنی جو عہدے دار ہوتے تھے وہ اپنے دشمن لوگوں کو صلیبی جنگوں میں عام طور پہ بھیجتے تھے. اور آج یہ دوسرا بڑا فرقہ ہے. 1 ارب سے زائد جو ہے لوگ موجود ہیں. یورپ اور امریکہ میں یہ بہت سارے لوگوں کا جو مذہب ہے وہ پروٹسٹنٹ ہے یہ فرقہ. چوتھا جو ہے وہ یہوا، یہ رومن کیتھولک کے خلاف ہیں. ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور تقریباً امریکہ میں رہتے ہیں زیادہ، اور 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ان کی تعداد ہے. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ کی زبان سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی جو ہے وہ بشارت دی. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ان کی ایک انجیل ہے جس کا نام ہے برناباس، میں نے خود بھی اس کا مطالعہ کیا کافی عرصہ پہلے. تو اس میں اور کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جو کا شاگرد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور لگتا بھی ہے کیونکہ اس کی انجیل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بات جو کہ توحید کے خلاف ہو نظر نہیں آتی. تو اس نے جو ہے وہ اسی نے جو ہے وہ پیشین گوئی حضرت عیسیٰ کی زبان سے برناباس میں لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جانے سے تمہارا دل پریشان نہ ہو، یعنی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، نہ تم خوف کرو کیونکہ میں نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ خدا ہمارا خالق ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہاری حفاظت کرے گا. رہا میں تو اس وقت میں دنیا میں اس رسول خدا کے لیے راستہ تیار کرنے آیا ہوں جو دنیا کے لیے نجات لے کر آئے گا. اندریاس نے کہا، یعنی ایک شاگرد نے، کہ استاد ہمیں اس کی نشانی بتا دے کہ ہم اسے پہچان لیں. یسوع نے جواب دیا، وہ تمہارے زمانے میں نہیں آئے گا بلکہ تمہارے کچھ سال بعد آئے گا، جبکہ میری انجیل ایسی مسخ ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کوئی 30 آدمی مومن باقی رہ جائیں گے. اس وقت اللہ دنیا پر رحم فرمائے گا اور اپنے رسول کو بھیجے گا جس کے سر پر سفید بادل کا سایہ ہوگا، جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جانا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت دنیا کو حاصل ہوگی. وہ بے خدا لوگوں کے خلاف بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا اور زمین پر بت پرستی کو مٹا دے گا. اور مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا خدا پہچانا جائے گا اور اس کی تقدیس ہوگی، اور میری صداقت دنیا کو معلوم ہوگی، اور ان لوگوں سے انتقام لے گا جو مجھے انسان سے بڑھ کر کچھ قرار دیں گے. وہ ایک ایسی صداقت کے ساتھ آئے گا جو تمام انبیاء کی لائی ہوئی صداقت سے زیادہ واضح ہوگی. اسی طرح کی اور پیشین گوئیاں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 46 اور 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. تو ظاہر ہے کہ انجیل تو اب اس حالت میں رہی ہی نہیں ہے، لہٰذا اس پر تو اب عمل نہیں کرنا. اب تو اس قرآن پر جو ہے وہ ہی ہمیں جو ہے وہ یا
تمام عیسائی اور یہود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ سختی سے جو ہے انہیں اہل کتاب سے کہا گیا کہ وہ اس کتاب کو اور اس پیغمبر کو جو ہے وہ مان لیں۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہیں۔ تو دیکھیے کتنی زیادہ تنبیہ کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پر پیغمبر پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد ہمیں کیا پالیسی دیا قرآن نے یہود و نصارہ کے بارے میں، یہ بھی بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے ساتھ کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اسے شدید تر ہے۔ ہم نے صاف صاف ہدایات دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ ذرا غور کیجئے کتنے صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو رازدانہ بنایا جائے۔ اصل میں یہ مسلمان حکمرانوں کو جو ہے یہ بات سمجھائی گئی ہے، ان کو یہود و نصارہ کو کوئی کلیدی عہدہ، کوئی بڑا عہدہ نہ دیا جائے کہ یہ تمہارے رازداں بن جائیں اور تمہاری باتیں جو ہیں وہ اپنے ہم مذہب حکمرانوں کو بتائیں اور تمہارے خلاف جو ہے وہ چالیں چلیں۔ اور اس کے بعد ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں پالیسی کیسی ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو، صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اور وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آئے، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ بتا دیا گیا کہ یہودی اور عیسائی کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر ان کا یہ شیطانی جو پھیلاؤ ہے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں اور جو کچھ وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ IMF کی صورت میں، ورلڈ بینک کی صورت میں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کو خرابی کرنے کے لیے ہیں۔ اور کتنا اچھا ہوتا کہ یہ 57 اسلامی ملک آپس میں ملتے اور کوئی ان کی طرف جو ہے وہ ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھتا۔ اب میں تھوڑا سا آخر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گی کہ برصغیر اور پاکستان میں عیسائیت کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 70 برس سے اوپر یہ بات ہو گئی اور ہمارے ہاں جو ہے وہ حکمران ہمارے سروں پہ بیٹھتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہی بیٹھے رہیں گے۔ بہت گراؤنڈ لیول پر جا کر میں نے الیکشن میں جو ہے وہ کام کیا، تو میں صرف آپ کو ایک ضلع سرگودا کی مثال دیتی ہوں کہ وہاں 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ایک سیٹ جو شہر کے ساتھ متعلق ہے وہاں پر وہ بھی آدھی سیٹ اس کا تعلق جو ہے وہ شہر سے ہے، اور وہ مطلب ہے کہ وہاں پر ایک اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا کھڑا ہوتا ہے۔ باقی 4 سیٹیں ایسی ہیں قومی اسمبلی کی جس میں 900 گاؤں ہیں کہ کسی گاؤں میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے
क्योंकि वहां पर वडेरे बैठे हैं। ये वडेरे असल में कौन है? ये वडेरे जो हैं वो असल में जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो, या बरतानिया ने जो है वो, उन लोगों को बड़ी बड़ी जागीरें दी थी। खुद मेरे अपने ससुराल में से एक बुजुर्ग जो थे, जिनकी इधर मक्का में दफन है, वो, उनके बारे में है कि उनको 40 गांव जो है वो यानी विलेज जो है वो ऑफर किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि आप ये जो है वो ले लो, और शाह इस्माइल शहीद की जो है वो आप मतलब उनके मददगार ना बनो। तो उन्होंने इसको कबूल नहीं किया था। तो आप ये जो वडेरे हमारे पर बैठे हैं, वो दरअसल ये उन्हीं वही जागीरदार हैं, और इन्हीं जागीरदारों के बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, उन्हीं की तालीम हासिल करते हैं, उन्हीं की इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उन्हीं की सियासत पढ़ते हैं, और फिर आकर हमारे सरों पे सवार। तो हम कैसे जो है वो ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो कभी भी जो है वो इस्लामी निज़ाम को कायम करेंगे? तो हमारे लिए एक बड़ी सोच है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का दीन कायम हो, तो उसके लिए हमें किसी ऐसी ही जमात का जो है वो साथ देना होगा, जो पूरे इस्लाम को लाना चाहती है, जो इस्लाम को असेंबलियों में, बाज़ारों में, घरों में, मीडिया में, तालीम में, हर जगह पर जो है वो लाना चाहती है। तो ये काम कैसे होगा? जबकि हमारी, आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अंदर 2% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ इस्लाम का सही तौर पे पता है। और सबसे बड़ी ज़्यादती या सबसे बड़ी रुकावट हमारे सामने वो लोग हैं जो पूरे इस्लाम को बयान नहीं करते। बहुत सारी ख़वातीन हैं पाकिस्तान के अंदर, आप जाकर उनसे पूछ लें कि भई आप हुकूमत के बारे में क्यों नहीं बात कहती कि ये यहाँ पर भी तब्दीली आनी चाहिए? तो वो साफ जवाब दे देंगी, वो जवाब ही नहीं देंगी आप। तो ये बड़ा हादसा है कि खुद ऐसे दीनदार लोग जो हैं, वही हमारे खिलाफ हैं, और हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। ये हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो इस्लाम को पूरा नाफ़िज़ करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको ज़रूर इसका जवाब देंगे। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि इन लोगों ने जो है वो और भी बहुत सारे काम किए, कि बचपन में मैं सोचा करती थी कि ये अंग्रेज़ तो हमेशा गोरे होते हैं, तो ये काले ईसाई कहाँ से आ गए? तो आप ये देखिए, ये काले ईसाई दरअसल अ, अंग्रेज़ को ये पता था, बरतानिया को ये पता था कि वो लोग बरे-सगीर के अंदर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। लिहाज़ा उन्होंने अपनी जड़ें इस बरे-सगीर में मज़बूत करने के लिए कमज़ोर तबके को अपनी तरफ जो है वो बुलाया, और ये कमज़ोर तबका कौन-सा था? हिंदुओं का शूद्र तबका, जिनके रंग सांवले हैं। और शूद्रों में काम किया और वो ईसाई बने, और आज इन्हीं ईसाइयों की बदौलत जो है वो ईसाई सीटें हासिल करते हैं हमारे मुल्क में, अक़लियत में, और फिर जो है वो हमारी असेंबलियों में बैठते हैं और हमारे राज़दां भी बनते हैं। तो आप ये देखिए कैसी सोची-समझी गहरी स्कीम है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत सारे खिदमती अदारे हमारे मुल्क में ईसाइयों के मौजूद हैं, कॉन्वेंट स्कूल मौजूद हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं। सरगोदा का फ़ातिमा हॉस्पिटल सबसे पहला हॉस्पिटल है, जो कई साल पहले, मेरा ख़्याल है कि कोई 50-60 साल पहले जो है वो बनाया गया, अब तो ख़ैर बहुत सारे हैं। तो जिसके अंदर चर्च मौजूद है, और वो लोग बाकायदा उन लोगों की मदद करते हैं जो कि ईसाइयत को कबूल करते हैं। फिर मग़रब में हम देखें कि तो मुस्तशरिकीन का काम, कि कुरान और हदीस से नुकात निकाल कर इस्लाम के खिलाफ जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ के लोग भी यहाँ से पढ़ लिख कर पीएचडी करने के लिए जब ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो यहूदियों के से कुरान को पढ़ते हैं, और फिर वही तशरीहात आकर करते हैं, और इस्लाम में यानी कोई इनकलाब लाने की बात नहीं करते, सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, चंद एक और बातें बताकर खामोश होते हैं। इनकी तरफ से भी बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। और
یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح میں پروگرام دیکھ رہی تھی کہ قادیانی، منکر حدیث اور اسماعیلی فرقے، ان سب کی جڑیں جو ہیں وہ عیسائیت کے اندر موجود ہیں. وہ لوگ ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں. تو لیکن آپ یہ دیکھیے دوسری طرف آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر بہت زیادہ خیال بھی رکھا جاتا ہے لوگوں کا، یعنی ان کا سوشل سیکیورٹی سسٹم. اب جیسے ان کے بہت سارے لوگ یہاں سے پولینڈ گئے یوکرائن سے جنگ کے دوران، تو بہت سارے یورپ کے ممالک نے لوگوں کو سنبھالا بھی. ان کی لائبریریوں میں سامنے جا کر آپ دیکھیں سوشل سیکیورٹی سسٹم کے اوپر عمر لا پہ کتابیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عمر کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا پر، قانون پر عمل کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی کس طریقے سے مدد کی تھی اور کس طریقے سے جو ہے وہ خدمت کی تھی. بڑا ضروری ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پورے نظام کو پڑھیں اور دیکھیں، اور آپ کا سینہ فخر سے تن جائے گا کہ ہمارے بڑے کتنا اچھا کام کر گئے ہیں. ان چیزوں کو مغرب والوں نے لے لیا اور ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کی غلامی میں رہنا پسند کر لیا. اب ہم صرف اتنا ہی کرتے ہیں کہ بال ان کی طرز پہ کٹوا لیے، کچھ ہم نے انگریزی بولنا آ گئی، بولے انگریزی، لیکن یہ کہ وہ عادات مت اختیار کریں. اور ان کی مشابہت کرنے کے لیے لباس ویسا پہن لیا، ویسے ہی اپنے بچوں کو ایٹیکیٹ سکھا دیے. تو دیکھیے خدا را، ان سب باتوں کا دھیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے. اور اس وقت دنیا کا ہر 5واں شخص جو ہے وہ مسلمان ہے. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھیں، مولانا محترم کی کتابوں کو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جو اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم سب ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالیٰ اس دین کو نافذ کرے گا. اور نہ بھی ہماری زندگیوں میں نافذ ہوا تو کم از کم ہم بھی ان لوگوں میں شامل کیے جائیں گے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے والے تھے. تو شاید ہماری کچھ جو ہے وہ بچت ہو جائے. اچھا، یہاں پر آخر میں پھر یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، جبکہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے قابل بچے جو ہیں وہ جج بنیں. ہمارے قابل بچے جو ہیں وہ دین کو اعلیٰ سطح پر پڑھیں اور مستشرقین کے ان سوالوں کا جواب دیں جو نکتہ چینیاں وہ ہمارے نبی اور قرآن کے بارے میں کرتے ہیں. میں ایک دفعہ سیرت کا پروگرام جو ہے وہ اٹینڈ کر رہی تھی سرگودا یونیورسٹی میں، تو ان کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے ایک بڑی بات کی کہ اگر میری یونیورسٹی 10 ایسے افراد پیدا کر دے جو دشمنوں کے سوالوں کا جواب دے دے تو میں سمجھوں گا کہ یونیورسٹی نے بہت بڑا کام کیا. تو ہم اپنے لائق ترین بچوں کو پھنسا دیتے ہیں اسی جگہ پر، یا ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں، اور دوسری طرف سارے کے سارے یعنی اچھا سیاست دان بنانا بھی ہمارا فرض ہے، اچھا معیشت دان بنانا بچوں کو بھی ہمارا فرض ہے. کہ اگر یہ سب کچھ ہم پیدا نہیں کریں گے جیسا کہ مغرب ٹرین کرتا ہے اپنے لوگوں کو سیاست اور معیشت کے میدان میں، تو آپ یقین کریں ہم کبھی بھی آگے نکل نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو وہی کچھ جو ہے وہ پڑھانا سکھا دے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تبھی یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں نفع دینے والا علم اور نفع دینے والا عمل دے. چلیے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.